بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام عزیر ہوں۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو حالیہ ان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں ایک صحافی نے سوال پوچھا اور اس میں انہوں نے ایک خبر بھی دی تھی کہ آپ کے جو ادارے ہے اس کے ہائی رینک کے جو افسر ہیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے جاتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہ تصدیق کی تھی اور نہ ہی اس ملاقات کی آئی ایس پی آر کی جانب سے تردید کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ادارے کے ہائی پروفائل رینک کا جو آفیسر ہے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملتا ہے، اس سے ملاقاتیں باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات کے حوالے سے، کہ چھٹی کے دن اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور کس کس کے ساتھ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، کتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر عمران خان کے سامنے جب ڈیل کی آفر کی گئی، خان صاحب نے وہ ڈیلز کو کیوں ٹھکرا دیا، عمران خان کا جواب اس میں بڑا دلچسپ تھا۔ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ کے اندر جو ہے وہ رکھنی ہے، کہ چھٹی کے دن اڈیالہ جیل کو اچانک سے کیوں کھول دیا گیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر اینکر عمران ریاض خان جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا، دعویٰ تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ کشتی میں بیٹھ کر فرار ہوئے ہیں۔ یہ خبریں جاوید چودھری جو ہیں ہمارے بڑے جرنلسٹ ہیں جناب، ان کی جانب سے دی گئی تھی۔ تو اینکر عمران ریاض صاحب کی اب لوکیشن کو کیا ٹریس کر لیا گیا، وہ کہاں پر ہیں، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین خبر ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو بنی گالہ جانے کی جو ہے وہ آفر کی جا رہی تھی، تو اس پر ظاہر ہے وہ آفر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی، وہ آفر حکومت کی طرف سے نہیں تھی۔ میں نے آپ کو اپنے کل کے ویلاگ میں بتایا کہ دو طرح کے جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں، ایک علی امین گھنڈا پور کے ساتھ، دوسرا بشرا بی بی کے ساتھ۔ علی امین گھنڈا پور پشاور کے کور کمانڈر کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے کے اندر ہیں، وہ بات چیت ان سے کر رہے ہیں، اور ایک کا جو رابطہ ہے یعنی کہ کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے نمبر 1 کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں، اور علی امین گھنڈا پور صاحب عمران خان کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں۔ اور دوسرے مذاکرات ہو رہے ہیں بشرا بی بی کے، جو کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں، ان کے ساتھ وہ پشاور کے اندر میرے ذرائع کے مطابق، میری خبر کے مطابق، وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں 2-3 بار جو ہیں وہ جناب کر گئی ہیں۔ اب عمران خان کو آفر کی گئی آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، لیکن آپ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر تنقید کم کر دیں، تنقید ختم کر دیں، سوشل میڈیا جو ہے اس کی آوازیں بند کر دیں اپنے، تو ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ جناب عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی آفر نہیں کی گئی۔ اگر عمران خان کو اتنی آفر آ رہی ہے تو پھر مذاکراتی کمیٹیوں میں رہائی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یا آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب گنڈا پور اور پچھلا بی بی جو ہیں وہ بیک ڈورز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ اب جو ہیں وہ فوکس رکھیں، جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اعلان ہم نے حکومت سے کروانا ہے۔ اور 19 دسمبر کو یہ آخری ملاقات گنڈا پور صاحب کی ہوئی تھی میرے ذرائع کے مطابق، جن کا میں نے نام لیا ان کے ساتھ۔ تو یہ حکومت کے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آفرز ہو رہی ہیں، لیکن حکومت کو پتہ سب ہے کہ بیک ڈورز کے اوپر ان چینلز پر عمران خان کو یہ آفر جناب جو ہے وہ دی گئی ہے۔ چلیں، میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں جناب عمران خان کے حوالے سے، کہ عمران خان جو ہیں ان کو جو آفرز دی گئی انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ جناب اس سے پہلے زلمے خلیل زاد ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی ہیں، اور یہ ان کی پچھلی ایڈمنسٹریشن کے اندر بڑے ان کا اپنا اہم ترین کردار بھی ادا کرتے رہے، ان کے پاس بڑا اہم عہدہ ہے۔ تو زلمے خلیل زاد لگاتار ایک تو عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں، رچرڈ گرنل کے بعد یہ دوسری شخصیت ہیں جو عمران خان کے لیے تواتر سے امریکہ سے ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اب زلمے خلیل زاد نے ایک اور ٹویٹ کی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ٹائمنگ، انہوں نے کہا کہ پاکستان continues to face triple crisis، کہ پاکستان 3 اینڈ پر بڑے خطرناک ترین جو ہے وہ کرائسس کو فیس کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ایک پولیٹیکل کرائسس ہے کہ آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اکنامک کرائسس جو کہ بلو دا بیلٹ چلا گیا، اور پاکستان کو افغانستان کے اینڈ سے بھی سیکیورٹی کا بہت مسئلہ ہے، وہاں پر انٹینسیفائڈ فائٹنگ چل رہی ہے، وہاں پر جنگ ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر، اور 100 آف پاکستانی کلڈ، کہ جو 100 آف پاکستانی جو ہیں ان کو وہاں پر
मारा गया है। ज़ाहिर है अफगान बॉर्डर जो है वहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दी इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप पॉलिटिकली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, किसी के साथ भी आप इख्तलाफ रख सकते हैं। जब मेरे मुल्क की सिक्योरिटी का मसला होगा मैं वहां पर खड़ा हूंगा जहां पर मेरे मुल्क का मफाद होगा हमेशा। तो जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नीड्स अ रीसेट, इट मस्ट स्टार्ट विद फ्रीडम फॉर इमरान खान, कि आप रीसेट का बटन दबाएं और ये तब होगा जब आप इमरान खान को रिहा करेंगे। अमेरिका से जनाब एक और आवाज जो है इमरान खान की रिहाई को लेकर आ गई है। अब इमरान खान साहब के हवाले से खबर कि इमरान खान को तवातुर से डील्स जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। जनाब उससे पहले जो DCISPR की मुलाकात की खबर है वो आपको देना चाहता हूं। DCISPR साहब जनाब लाहौर के अंदर गए, पहले उन्होंने UMT के अंदर वहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया। आजकल वो कभी NDU जा रहे हैं, कभी वो नमल यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जा रहे हैं, फिर वो ज़ाहिर GHQ जो है वो रावलपिंडी के अंदर है, तो लाहौर उनका काम आना जाना होता है। तो वो लाहौर के अंदर भी उन्होंने समझा कि चले मैं वहां पर जर्नलिस्ट के साथ भी इंटरेक्शन कर लूंगा और स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन कर लूंगा। और UMT में जब जनाब गए तो उनको बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जाहिर है बच्चे और बड़े सख्त किस्म के सवालात पूछते हैं, आज के बच्चे जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, और वहां पर DCISPR के पास जवाब देने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। और जाहिर है एक आप जब एक इंजीनियर को DCISPR का ओहदा दे देंगे तो डेफिनेटली वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए उस तरह से बात नहीं कर सकता, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता जैसे एक जर्नलिस्ट या कोई मीडिया से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो सहाफियों को मुतमिन कर सकता है। तो ये वही होता है जैसे वज़ीर इत्तलात का ओहदा हुकूमत के अंदर होता है, तो DCISPR का ओहदा भी फौज के अंदर उसी तरह का कि ये पॉलिसी फौज की जनाब आगे रखते हैं। तो DCISPR के पास कोई खातिर खा कोई जवाब मुझे नजर नहीं आ रहा था कि UMT के अंदर वो स्टूडेंट्स को किसी तरह से भी वहां पर मुतमिन कर सकें। तो डेफिनेटली ISPR जो है उनमें ये इतनी को ताकत नहीं है कि वो जर्नलिस्ट को भी इस तरह से रिप्लाई कर सकें या स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर सकें। तो अब उनको तनकीद का सामना खुल्लम खुल्ला करना पड़ रहा है। अब क्या आप उन बच्चों को भी उठा लेंगे जो बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं? क्या आप उन सहाफियों को चले आप उठा लेते हैं, सहाफियों को आप मारते पीटते हैं, लेकिन बच्चे जो सवाल कर रहे हैं, बच्चों का वजूद सवाल बना हुआ है, बच्चे गम और गुस्से का इजहार खुल्लम खुल्ला करना शुरू हो गए हैं। लेकिन DCISPR की मैं हिम्मत को भी सलाम देना चाहता हूं कि वो इस पूरे माहौल के अंदर भी जब पूरा मुल्क आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, मैं ये नहीं बात कर रहा कि फौज के खिलाफ खड़ा हुआ है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है कि ISPR जो है वो इस पूरे माहौल के अंदर भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। लेकिन लाहौर के अंदर भी जनाब उनकी DCISPR की सहाफियों से 40-50 सहाफियों से मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, यानी कि ISPR ने कोई भी बात वहां पर ऑन द रिकॉर्ड नहीं की। इमरान खान के हवाले से खुलकर वहां पर बात हुई, जनरल फैज हमीद के हवाले से बात हुई, और उनका वही स्टांस था, वही उनका मौकफ था जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौकफ रखते हैं। इमरान खान के हवाले से, फैज हमीद के हवाले से, PTI के हवाले से खुलकर जनाब उन्होंने बातें की। ISPR ने सारी सियासी गुफ्तगू थी और वही स्टांस था इमरान खान के हवाले से जो वो कर रहे होते हैं आमतौर पर। तो लेकिन एक सवाल बड़ा दिलचस्प था जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, जो वो मैं आपको बता देता हूं कि हबीब अकरम साहब ने सवाल पूछा कि जो फितनल ख्वारिज है, जो मौजूदा आर्मी चीफ के दौर में ये लफ्ज जो है बहुत ज्यादा तवातुर से बोला जा रहा है, और मैं इससे बड़ा मैं बहुत करीबी से इनको जानता हूं, तो मुझे पता है कि फितनल ख्वारिज जो है वो किसने लॉन्च किया है। तो खैर फितनल ख्वारिज के हवाले से जनाब हबीब अकरम से सवाल पूछा कि सर ये जो लफ्ज़ है ये कब और कैसे जो है वो आपने इसका इस्तेमाल किया, ये कहाँ से आया लफ्ज़? तो DCISPR ने कहा कि मुझे क्या पता ये लफ्ज़ कहाँ से है। तो ये हमारे मीडिया इंटरेक्शन का हाल है कि आप पूरी तैयारी के साथ जो है मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते। हालांकि आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो है वो बड़े जो है वो टेक्निकली क्वेश्चंस करते हैं, तो DCISPR साहब जो है मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थे। वही उनका नैरेटिव था कि खान को गालियां दो, उसको दो, उसको दो, और यही दैट्स ऑल, इसके अलावा उनके पास कुछ बोलने को नहीं था। तो फिर जनाब इमरान खान साहब को भी और जो डील्स की ऑफर हो रही हैं, आज छुट्टी का दिन भी अडाला जेल खुल रही है, गंडापुर की इमरान खान के साथ मुलाकात हो सकती है, और ये उसी जो है वो जनाब सीरीज के अंदर होगी कि गंडापुर जहां पर बैक डोर चैनल्स पर जो मुलाकातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो मैंने आपको खबर भी दी, कल भी दी और अभी भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद अब वो अडाला जेल में इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। तो फैसल चौधरी इमरान खान के वकील है, वो कहते हैं कि इमरान खान डील नहीं करेंगे। वो शराइत जो इमरान खान के सामने रख रहे हैं, इमरान खान उन शराइत के ऊपर डील करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की शराइत को तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान के वकील हैं। और फिर रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर डील कर ले वो आज शाम को रिहा हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान किसी की शराइत पर डील करने को तैयार नहीं है। अब साहबजादा हामिद रजा जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं, जब वो रिहा होकर बाहर आएंगे तो महीनों की बात है वो दोबारा इक्तदार में आ जाएंगे। तो ये बड़ा आजकल खुलकर बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। जाहिर है इनके खान से मुलाकातें भी
اور یہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, تو اندر کی خبر ان کے پاس موجود ہوتی ہے. یہ شیر افضل مربت نہیں ہے کہ بھنڈ مار دیں گے, یہ بڑھ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اس طرح کے الفاظ یہ استعمال نہیں کرتے. تو بڑے سینسیبل اور بڑے کریڈیبل پولیٹیشین ہیں, تو یہ بڑی پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں. تو ان کی گفتگو اس کو آپ عام نہ لیجئے کہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. تو گنڈا پور کی آج جناب ملاقات. پھر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے خبر بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے, ان کے حوالے سے خبریں ہیں کہ جناب وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. پھر جناب زاہد کشکوری صاحب جو ہم نے اس کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ان کے ہیڈ ہیں انویسٹیگیٹو سیل کے, پھر انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سورسز کے مطابق عمران ریاض ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, وہ صرف انہوں نے دھیان ہٹانے کے لیے کہ ان کی جان کو بہت سخت خطرہ ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو عمران ریاض صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ جس لوکیشن پر موجود تھے وہ تواتر سے جناب وہ لوکیشنز کو تبدیل کر رہے تھے, اور جب ان کو ایک فون آیا ایک بڑے حاضر سروس بروکریٹ کا جو کے پی کے میں ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر آپ یقین نہ کیجئے, آپ یہ یہاں پر چھوڑ جائیے, آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اس کو چھوڑ جائیے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس لوکیشن کو چھوڑا اس کے 7 منٹ کے بعد جو کے پی کے کی ایجنسی ہے ڈی بی ایس کے نام سے, انہوں نے وہاں پر ریڈ کر دیا اور مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, مجھے دوبارہ بھی اغوا کیا جا سکتا ہے, لمبے عرصے کے لیے اغوا کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی لوکیشن کو تبدیل کر رہا ہوں, میں نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہیں, لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ عمران ریاض صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ بہادر جو ہے ہمیشہ بہادر مار کھاتا ہے, اور جو ڈیلیں کر کے ڈھیلے کھڑکا کے یا ٹاؤٹ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹی وی پر بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. لیکن عمران ریاض صاحب نے بہت بہادری دکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی ہے رکھنے لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.